رات کے وقت گورنر ہاؤس میں ڈپلومیٹک اینڈ فارن انویسٹمنٹ ایوارڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سفارتکاروں میں ایوارڈز تقسیم کیے۔ اپنے دوست صنعت کار فرخ امین کے گھر آئے۔ ان کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ ایئرپورٹ پہنچے۔ وی آئی پی لاؤنج میں آئے۔ ننھے بیٹے کو پیار کیا۔ فیملی کے ہمراہ پرائیویٹ جیٹ میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو۔ آپ نے گھڑ سواری بھی کی، کاروں کا بھی آپ کو شوق ہے، جہاز پہ بھی سواری کرتے ہیں، کون سی سواری سب سے اچھی لگتی ہے؟ جو وقت پہ میسر ہو اور جس سے میں سے کام نکل جائے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ لیکن واقعی مجھے گاڑیوں کا شوق ہے۔ کون کون سی گاڑیاں آپ کے پاس؟ میرے پاس ہمر ہے، ہمر تو بہت مہنگی ہے جی، اوڈی A8 ہے، اس کے علاوہ رینج روور ہے، مرسیڈیز ہے۔ لیکن مجھے اگر میں سنڈے کو، جب ابھی تو خیر ٹائم نہیں ملتا، لیکن ہمر میں بڑے شوق سے چلاتا ہوں۔ آپ نے متحدہ کی سیاست بھی دیکھی، کیا خرابی تھی جو الطاف بھائی جو تھے وہ بالآخر سیاست سے آؤٹ ہو گئے، متحدہ نہیں بن گئی، اتنی بڑی تبدیلیاں آ گئی، کیا دیکھا آپ نے وہاں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ سیاست سے نہیں ہے، وہ ریاست سے ہے۔ اور جب سیاست کے بجائے ریاست سے ہو تو اس میں سیاستدان کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ 3 دھڑے ایک ہوئے ہیں، اگر یہ ڈیلیور کریں گے، لوگوں کے درمیان جائیں گے، کیونکہ دیکھیں کراچی میں پہلے یہ صرف ایک واحد پارٹی اور اب ملٹیپل پارٹیز جو ہے وہ کراچی میں آ چکی ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیزیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب یہ کیونکہ ملٹیپل پارٹیز کا شہر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے سے اسے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو سمت بتائے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ کسی شاعر نے یہ خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمت کا پتہ ہونا، کیونکہ دیکھیں یہ شہر ٹھیک چلے گا تو پورا پاکستان ٹھیک چلے گا۔ اس میں ہر نسل، ہر قومیت، ہر زبان کا بولنے والا، چاہے وہ تاجر سے تعلق ہو، صنعت کار ہو، علماء کرام ہو، ہر زبان کا بولنے والا اس شہر کراچی میں ہے۔ اور اگر اس کی ڈائریکشن سمت ٹھیک نہیں ہوگی، یہاں پر اگر معیشت کے علاوہ سیاسی طور پہ اس شہر کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ پورے پاکستان کی معیشت خراب کر دے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد شہر ہے جہاں ہم جب ایئرپورٹ سے اترے
تو ہمیں وہ فیل نہیں آ رہی جو دبئی اور استنبول اور ملیشیا میں آتی ہے. اور جہاں جہاں شہر معیشت کا ہب ہو اور وہاں پر لڑائی فساد اور اس قسم کے حالات جو پچھلے کئی سالوں سے رہے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کو ترقی دلانے میں اس شہر کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہاں پر ہر وہ طبقہ جو کچھ پاکستان کے لیے کر سکتا ہے وہ رہتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں فرد نہیں بننا، قوم بننا ہے. ہم سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم ایک قوم نہیں بنے تو آج جن معاشی بحرانوں سے ہم گزر رہے ہیں اور ہم نے پاکستان کو جہاں لا کے کھڑا کیا ہے، وہاں ہمارا اب ایک ہو کر اس پورے ملک کی خدمت کرنا یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کا اور متحدہ کا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی لڑ پڑتے ہیں. تو آپ نے دونوں کو قریب سے دیکھا ہے، ان کے اتحاد کو. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب پچھلے 12 سال سے پیپلز پارٹی اقتدار میں ایم کیو ایم اس کا حصہ بنتی رہی ہے اور نکلتی رہی ہے. اگر ڈیو شیئر دے دیا جائے، جو ڈیمانڈ ایم کیو ایم کی ہے، کراچی کی ڈی لمیٹیشن، کراچی کے جو علاقوں میں ترقیاتی کام ہے یا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو با اختیار بنا دیا جائے، یہ ڈیمانڈ ہے. اور اگر وہ با اختیار بن جاتا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم تو یہ آپس میں مل کر چل سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں دونوں کا ووٹ بینک بہت علیحدہ ہے. انٹیریئر سندھ میں ایم کیو ایم نہیں ہے، اور جو سندھ کے شہری علاقے ہیں وہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے. اور اگر وہ زبردستی بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو سب کے لیے ایک اوپن گراؤنڈ ہے. لیکن اگر ہم لڑیں گے تو وہ رزلٹ حاصل نہیں ہوگا. ان کو لڑنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی بات کو مانتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. ایم کیو ایم بھی ایک حقیقت ہے اور پیپلز پارٹی بھی ایک حقیقت ہے. یہ اگر یہ سمجھ کے کہ اب ایم کیو ایم کا کوئی واری وارث نہیں ہے، کوئی یہ سمجھے کہ شہر ہمارا ہو گیا، تو وہاں پر پھر اگلی لڑائیوں کو ہم جنم دیں گے. میں سمجھتا ہوں اس 5 سال انہیں افہام و تفہیم سے ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کے ووٹ بینک کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. پرانا 9-0 تو ختم ہو گیا، اب گورنر ہاؤس متحدہ کا نیا 9-0 ہے. دیکھیں، کہنے والے تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں. جب میں گورنر بنا تھا تو شدید مخالفت کا سامنا تھا، لیکن میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ مجھے 3 مہینے دیں، میں یہ تاثر اپنے عمل سے چینج کروں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک یہ صوبہ، اس میں صرف کراچی نہیں، آپ سکھر، حیدرآباد، میرپور خاص، پبین، ان لوگوں سے بھی اگر بات کریں گے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ سندھ میں ان کا گورنر ہے. میں نے ایسا کوئی تاثر قائم نہیں کیا جس سے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا گڑھ لگے. یہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی کی عوام کا گورنر ہاؤس ہے، عوامی گورنر ہاؤس ہے. یہاں ہر زبان بولنے والا شخص موجود ہے. میرے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ بلال میمن صاحب، ان کا تعلق سندھ سے ہے. اس سے پہلے میرے پاس جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ کراچی سے تھے. یہی تناسب لے کے ہم نے اپنے تمام کاموں کو آگے لے کے بڑھے ہیں، اور یہ تاثر قائم نہیں ہونے دیا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوا ہوں. اور یہ آپ کو جب آپ ماشاءاللہ سبھی کو جانتے ہیں، صوبہ سندھ میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں آپ کو یہ بات ضرور سننے کو ملے گی، چاہے وہ صنعتکار ہو، علماء کرام ہو، اور اس میں سیاسی لوگ ہوں، سبھی مجھے اپنا گورنر سمجھتے ہیں. اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ سبھی کو ساتھ لے کے